السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انجینئر مرزا صاحب کی ایک ویڈیو قادیانی کافر یا مرتد غیر مسلم اقلیتی کمیشن میں شامل انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے 29 اپریل 2020 کو 7 منٹ 38 سیکنڈ کی یہ ویڈیو انڈرسٹینڈ اسلام یوٹیوب پر اپلوڈ کی. انجینئر مرزا صاحب نے قادیانیوں کو اہل کتاب سے بہتر قرار دیا اور کہا کہ وہ قرآن اور نبی کو مانتے ہیں. ہمارے کئی ایک ٹین ایجرز انجینئر مرزا صاحب کی وربل جگلری الفاظ کی شعبدہ بازی سے متاثر ہوتے ہیں. ان نوجوانوں کا تخصص اور مہارت اور اسپیشلٹی نہیں ہوتی دین کے معاملات میں. انجینئر مرزا صاحب کی پریزنٹیشن انٹرنیشنل نمبرنگ جیسے الفاظ نوجوان اس سے اثر قبول کرتے ہیں. یہ ویڈیو میرے پاس پہنچی اور اس بارے میں میرے سے سوال کیا گیا ہے مرزا صاحب نے کیا اپنی ویڈیو میں بیانیہ پیش کیا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، تورات و انجیل کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے. وہ اہل کتاب کہنا اشارہ ہیں کہ اہل کتاب آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے اور قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی، یعنی قادیانیوں کو. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، یہود و نصارہ سرے سے قرآن کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ دو بڑی چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور قرآن کو ماننا. یہ چیزیں کیا انہیں یہود و نصارہ اور اہل کتاب سے بہتر نہیں کر دیتی؟ مرزا صاحب مزید فرماتے ہیں اور مزید کہتے ہیں کہ آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، یعنی اہل کتاب کو، یعنی قادیانیوں کو. بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ قادیانیوں کو اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں، چونکہ قرآن اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ایک کفر انہوں نے کیا اور دوسری طرف عیسائی اور یہودیوں کے کئی ایک کفریات. مزید مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ اخلاقیات سے پیش آئیں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں دین میں داخل ہو جاتی. تو یہ اس ویڈیو میں سے جو اہم نکات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے مرزا صاحب کے بیانیے میں سے رکھ دیے. اس حوالے سے ہمارا جو نقطہ نظر ہے اور اس میں جو پہلا نقطہ اور فرسٹ پوائنٹ ہے، انجینئر مرزا صاحب کے کہنے پر ان کے فارمولے پر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ قادیانی نبی اور قرآن کو مانتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو مانتے ہیں. حالانکہ وہ نہیں مانتے، لیکن ہم پہلے حصے میں مرزا صاحب کے بیانیے کو فرض کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں. تب بھی اگر یہ مان بھی لیں قادیانی، تب بھی یہ اہل کتاب سے بہتر تو دور کی بات، ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. نمبر 1، اہل کتاب سچے نبی کے ماننے والے، اور سچے نبی کے ماننے والے بلا شبہ جھوٹے نبی کے ماننے والوں سے بہتر ہیں. اہل کتاب اہل قادیان سے بہتر ہے. مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے سب سچے نبیوں پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے. اور مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ حدیث کے مطابق سب جھوٹے نبیوں کا مرزا قادیانی سمیت انکار نہ کرتے. تو سچے نبی کے ماننے والے اہل کتاب جھوٹے نبی کے ماننے والے اہل قادیان یعنی قادیانیوں سے بلا شبہ بہتر ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ حلال اور کتابی عورت سے نکاح حلال اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی اجازت دی. کیا قادیانیوں کو ایسی کوئی رعایت اللہ رب العالمین نے قرآن میں دی ہے؟ کوئی آیت یا حدیث انجینئر صاحب نے پیش نہیں کی. نہ جانے انجینئر مرزا صاحب قادیانیوں کو اہل کتاب سے بہتر بنا کر قادیانیوں کی عورتوں سے نکاح والی سہولت کیوں دینا چاہتے ہیں؟ پہلا جواب ہمارا یہ ہے، یعنی اس ابتدائیے کے بعد، کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مانے اور اس کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود مانے تو یہ شرک ہی کرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک معبود کو مانو، اور کوئی کہے جی میں 2 کو مانوں گا، تو یہ میں ماننا بے فائدہ ہے، زیرو ہے، بلکہ اس کی نیگیٹو مارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک رسول کو مانو، اسی رسول کا حکم چلے گا. تو کوئی کہے جی میں تو 2 رسولوں کو مانوں گا، تو یہ ماننا بے فائدہ ہے، زیرو ہے، بلکہ اس کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی.
وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اصلی اور سچے رسول کا حکم نہیں چل سکے گا، نقلی اور جھوٹا شریک اور پارٹنر بن کر آ جائے گا اور ہر حکم میں جو ہے مداخلت کرے گا۔ تو قادیانیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ 2 رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو ہے وہ مرزا قادیانی کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک وحی کو، ایک کتاب کو مانو، ایک کتاب کا حکم چلے گا۔ کوئی کہے جی میں 2 کتابوں کو مانتا ہوں، 2 وحی کو مانوں گا، جیسے کہ قادیانی 2 وحی کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کو مانتے ہیں جو کہ مرزا پر آتی تھی، تو یہ ماننا بے فائدہ ہے، زیرو ہے، بلکہ نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ دوسری ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کئی لوگ سافٹ ڈرنک بنا رہے ہیں اور مارکیٹ میں کمپنیز ہوتی ہیں جو سافٹ ڈرنک بناتی ہیں، کوکا کولا ہے، مکا کولا ہے، یہ ایک مثال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، امرت کولا ہے، گورمے کولا ہے۔ تو ہم کسی بھی ایک بڑی کمپنی کی، بڑے برانڈ کی مثال لے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ پیپسی ہے، یہ کوک ہے، جس کا اچھا مارکیٹ شیئر ہے۔ تو ایک شخص پیپسی کو لمیٹڈ جو اصلی کمپنی اوریجنل اس کے ساتھ کام کرتا رہا، پھر اس نے پہلی بات نمبر 1 اس نے اپنی کمپنی بنا لی اور اپنی کمپنی کا نام بھی پیپسی کولا رکھ لیا، یہ پیپسی کو رکھ لیا۔ نمبر 2 اپنے برانڈ کا نام پیپسی کولا رکھ لیا، یعنی نام پیپسی کولا رکھا، وہ اصلی تھا، یہ نقلی ہے، لیکن بہرحال اس نے پیپسی کولا رکھ لیا۔ نمبر 3 اس نے اپنی پروڈکٹ میں گھٹیا اجزاء استعمال کیے۔ نمبر 4 مارکیٹ میں اپنی نقلی پروڈکٹ کو اصلی کہہ رہا ہے۔ نمبر 5 اصلی جو پیپسی کولا اسی کی مارکیٹ کو یہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ نمبر 6 کہتا ہے اور پھر دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اصلی کو بھی مانتا ہوں، اصلی پیپسی کولا کو بھی مانتا ہوں۔ نمبر 7 اصلی پیپسی کولا سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے خلاف ٹریڈ مارک کی نقل، جعل سازی پر کارروائی نہ کی جائے، نہ قانونی کارروائی کر کے میرا سٹاک ضبط کیا جائے۔ نمبر 8 میری کمپنی کو، یعنی میری جو نقلی پیپسی کولا اس کو مانا جائے۔ نمبر 9 اصلی پیپسی کولا کا جو نظام ہے، سٹاک، پروڈکشن یونٹ، ان کا ڈیلرز، وہ سب مجھے دے دیے جائیں۔ نمبر 10 اصلی پیپسی کولا کے مارکیٹ میں دوسری کمپنیوں سے جو ریلیشن شپ ہیں، تعلقات ہیں، ویسے ہی تعلقات میری کمپنی سے بھی ہونے چاہیے۔ یعنی اگر آپس میں کوئی خام مال کا تبادلہ ہوتا ہے، کسی چیز کی خرید ہوتی ہے اور وہ کمپنیز بھی بیچ رہی ہیں، جیسے وہ بیچ رہی ہیں، تو میرے ساتھ جو ہے کسی طرح کی قانونی کارروائی نہ کی جائے۔ تو کیا خیال ہے اصلی پیپسی کولا اور نقلی پیپسی کولا کے تعلقات، اصلی پیپسی کولا اور دیگر کمپنیز، یعنی دیگر جو کمپنی مارکیٹ ہیں، وہ دونوں کے تعلقات ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ نقلی تو دھوکہ بازی کر رہی ہے۔ تو کیا نقلی پیپسی کولا کا یہ کہنا کہ میں اصلی پیپسی کولا کو مانتا ہوں، اس سارے تناظر میں کیا اس ڈھکوسلے اور دھوکے کو قانون مانے گا؟ یہ ماننا بے فائدہ ہے، زیرو ہے، بلکہ اس کی نیگیٹو مارکنگ ہے۔ نوٹ: جسٹس عبدالقدیر چودھری نے قادیانیوں کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے میں تجارتی نشانات، ٹریڈ مارکس اور ٹریڈ ڈسکرپشن کے غلط استعمال کے حوالے سے مختلف قوانین کے حوالہ جات اپنے فیصلے میں دیے ہیں۔ تو یہ اگزامپل جو ہم نے دی ہے یہ ویلڈ ہے۔ اچھا، اس پیپسی کولا کی مثال سے بڑھ کر معاملہ ہے مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں کا۔ اہل کتاب تو آپ کے واضح مد مقابل ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتے۔ قادیانی خود کو اسلام اور مسلمان کا لیبل لگا کر جھوٹ اور کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا جرم دوہرا ہے۔ اہل کتاب کا مذہب بھی اسلام سے مختلف، قادیانیوں کا مذہب بھی اسلام سے مختلف۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورۃ آل عمران آیت 85۔ تو عیسائیت کو عیسائیت کہہ کے پھیلا رہے ہیں، قادیانی قادیانیت کو اسلام کہہ کے پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ قادیانیوں کی دھوکہ بازی، ان کی نوسر بازی اور چکمہ بازی جو ہے، یہ اس کے پیش نظر ان کا ماننا بے فائدہ ہے، زیرو ہے، بلکہ اس کی نیگیٹو مارکنگ ہے۔ تو انجینئر مرزا صاحب نے غلط بنیاد قائم کی، غلط فارمولہ لگایا اور غلط خود ساختہ ریشو پروپورشن جو ہے پیش کی، جس کو ہم نے دو مثالوں سے اور ساتھ جو ہے بنیادی اصول سے، کہ وہ جھوٹے نبی کے ماننے والے ہیں اور اہل کتاب جو ہے سچے نبی کے ماننے والے ہیں۔